اور ان کے خلیفہ کسی طرح کسی سلسلے میں پورے ہوتے نہیں ہیں. اگر وہ خلفائے راشدین کو لے لیں 4 وہ بن جائیں گے اور آگے کیا کریں گے؟ یہ وہ ہے خلفائے راشدین. راشدین کا مطلب ہے رشد و ہدایت والے. اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آگے رشد و ہدایت ہے نہیں, آگے ملوکیت شروع ہو گئی ہے معاویہ سے. اور معاویہ 5واں ہو جائے اور اس کے بعد چھٹا یزید ہو جائے. تو پھر جس میں یزید آئے گا تو پھر 12 پورے کیسے کریں؟ اگر وہ بنی عباس کو لے لیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بن جاتی ہے. وہ خود یہ 15 خلیفہ تھا معتمد عباسی جس کے دور میں امام زمانہ پیدا ہوئے, تو ان کی تعداد جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ جاتی ہے. تو نہ بنی عباس سے خلیفے پورے ہوتے ہیں, نہ بنی امیہ سے پورے ہوتے ہیں, نہ خلافت راشدہ سے پورے ہوتے ہیں, کسی طرح پورے ہوتے نہیں ہیں. اور اگر اس حدیث کو بھی سیدھا سیدھا مان لیں کہ وہ حسین کی اولاد سے ہوگا, نوما ہوگا, اسمہ اسمی, کنیتی, اور پھر کہا جی وہ تو حسن امام حسن کی اولاد سے ہوگا. ہمارے ہاں حدیث تو یہ ہے کہ وہ حسنی سید ہوگا. میرے ساتھ بھی اہل سنت کے مولوی صاحب بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے وہ تو حسن سے ہوں گے. میں نے کہا وہ جو حسن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن یعنی حسن عسکری امام مہدی کے والد کا نام حسن ہی ہے, تو لہذا وہ حسن عسکری ہے. تو آپ نے امام حسن یعنی حسن مصطفیٰ بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسن کی اولاد سے لیں گے تو شیعہ جن کو 12 امام مانتے ہیں وہ تو امام حسین کی اولاد سے. تو اگر وہ یہ حدیث سمجھ میں آ جائے تو پھر تو کڑی سے کڑی ملے گی, 12 خلیفہ پورے ہو جائیں گے. اور پھر قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں اہل بیت. رسول فرما گئے انی تارکن فیکم الکتاب فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, اور ان میں جدائی ہو نہیں سکتی یہاں تک کہ قیامت تک حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. اور میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک ہو جاؤ لن تضلوا بعدی, تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے اور اسی طرح مستدرک ابن حاکم میں ہے. یہ حدیث جو ہے وہ شیعہ سنی مانتے ہیں اس کو, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. بس یہ حدیث جو ہے یہ کہتی ہے اہل بیت کا وہ فرد معصوم جو ہوگا وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. بس جب جدا نہیں ہوگا تو اگر یہ کہا جائے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے اور وہ پیدا ہوں گے تو پھر اس حدیث کے مطابق یہ حدیث کہتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا مفسر, اس کتاب کا وارث جو معصوم ہو, ایسا, کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ لا ریب ہے تو وہ ہستی ایسی ہونی چاہیے جو بے عیب ہو. جب قرآن میں لا یاتی ہے باطل, اس میں باطل آ نہیں سکتا, تو وہ ہستی جو اس کے ساتھ ساتھ ہوگی وہ بھی ایسی ہونا چاہیے تو جو معصوم ہو. تو لہذا اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 12واں امام جو پیدا ہو. اب یہ کہتے ہیں جناب اس کا مقصد کیا ہوا کہ امام تو ہیں لیکن ان کو غائب کر دیا گیا. تو یہ غیبت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ جو غیبت ہے یا تو یہ ہے کہ اس میں اللہ نے چاہا کہ غائب کر دوں, یا یہ کہ خود امام ہی کہتے ہیں کہ مجھے غائب ہی کر دیجیے, یا یہ ہے کہ امت ایسی نہیں ہے ابھی کہ جو متحمل ہو سکے. کس کا اس میں زیادہ تر یعنی کہہ سکوں کہ قصور ہے. اب اللہ تبارک تعالی نے اپنی حجت بھیجی اور امام زمانہ آئے تو امام کا تو مرکزی مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کرے. ٹھیک, تو شیخ توسی نے اس پر لکھا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت ہوتی رہے، اور امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کرے۔ تو اصل میں قصور کس کا ہے؟ قصور امت کا ہے۔ کیوں؟ ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے، اس کو دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ مثال ہے جناب شیخ محسن کرائتی ہیں، ایران کے بڑے عالم دین مفسر، ان کی یہ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کونسل نے یہ سٹریٹ لائٹ ہوتی ہے، اس میں بلب ہوتے ہیں، کونسل نے ایک گلی میں سٹریٹ لائٹ لگائی، اس میں بلب لگایا تاکہ اس کے نور سے، اس کی روشنی سے استفادہ وہ اہل محلہ کرے، رات کو جب تاریکی ہو تو اس کی روشنی سے استفادہ کرے۔ محلے کے کچھ غریب لوگ تھے جن کو اندھیرا پسند ہے، جن کو پسند ہے کہ روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تاکہ اندھیرے میں اپنی کارروائیاں کر سکیں۔ لہذا انہوں نے پتھر مارا اور وہ لیمپ جو تھا، وہ بلب جو تھا، وہ روشنی جو تھا، اس کو توڑ دیا۔ اہل محلہ جو ہے کچھ دن انتظار کیا، دوبارہ پھر گئے کونسل والوں کے پاس کہ جناب علی ایسا کرے کہ وہ مرکزی بلب ہے، بڑا مہنگا ہے یہ، تو آپ اس کو لگا دیں دوبارہ۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، درخواست دے، پھر لگا دیا۔ دوبارہ پھر جو اس علاقے کے ایسے لوگ تھے جو چور قسم کے، جو ڈاکو قسم کے، جو ہیروئن پینے والے، جو اس قسم کے لوگ تھے جن کو کبھی روشنی سے محبت نہیں، جو نور سے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اندھیرا چھایا رہے اور ہم جو ہے اندھیرے میں اپنی کاروائی کرتے رہے، انہوں نے دوبارہ دوسرا بلب توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا۔ کونسل والوں کے پاس جاتے رہے، آتے رہے، جب 11 بلب توڑ دیے انہوں نے، جب 11 بلب توڑ دیے تو اب جب پھر دوبارہ گئے تو اب کونسل والوں نے کہا بیٹھتے ہیں یہاں پر، اب یہ ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں، ہم نے اتنی مرتبہ تمہیں روشنی دی، نور دیا، بلب لگائے، تم ان کی حفاظت ہی نہیں کر سکے۔ اب جو آتے ہو بار بار کہ ہمارے پاس روشنی نہیں، نور نہیں، ہمیں نور دے دیجئے، تو آپ جو ہے اس قابل نہیں ہے۔ تمہارے پاس 11 مرتبہ ہم نے نور بھیجا لیکن تم نے اس کی حفاظت نہیں کر سکے، تو لہذا جب تک تم اس اہل نہ ہو جاؤ گے کہ اس کا ساتھ نہ دے سکو، اس کی حفاظت نہ کر سکو، ان شریروں پر غلبہ نہ کر سکو، تم میں وہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، تم میں وہ سوچ اور غلبہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت ہم دوبارہ تم کو یہ چیز نہیں دیں گے۔ تو اسی مثال کو لے آؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 امام دیے ہیں رسول کے بعد، تو انہوں نے کسی کو محراب میں قتل کر دیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو زندانوں میں رکھ کے مار دیا، تو امت اس قابل نہیں ہے۔ اب تڑپو اس کے لیے، نور کے لیے، تاکہ تمہیں پتا چلے۔ تو اب یہ حقیقت میں انسانوں کا امتحان ہے، امت کا امتحان ہے کہ امت اب چاہے العجل اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ یہ جو 313 آدمی چاہیے، کیسے آدمی چاہیے؟ ایسے آدمی چاہیے کہ اگر امام اشارہ کرے تو وہ اپنے آپ کو آگ کے دریا میں گرا دے، ایسے امام کے ساتھ آدمی چاہیے۔ 313 آدمی چاہیے، جیسا کہ امام جعفر صادق کے پاس جو شخص آیا تھا کہ آپ کے پاس آپ قیام کریں، بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کتنے کے ہیں؟ تو حاجی بہت سارے، 1,00,000 1,50,000 ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا وہاں پر تو نور جل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کود جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا